پاکستان کا امبانی خاندان میاں منشا پاکستان کا امیر ترین شخص کیسے بنا؟ ایک فیکٹری سے 55,000 کروڑ روپے تک کا سفر۔ ناظرین، نشاط ٹیکسٹائل مل، رضا ٹیکسٹائل، عمر فیبرکس، نشاط چونیا، نشاط ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی، نشاط ہوٹل، نشاط پیپر پروڈکٹ، نشاط ایگریکلچر فارمنگ، نشاط فیبرکس اور ڈی جی خان سیمنٹ سے لے کر مسلم کمرشل بینک تک 50 سے زائد کمپنیوں اور صنعتی یونٹوں کے مالک میاں منشا پاکستان کے امیر ترین شخص کیسے بنے؟ کیا ہمیں پاکستان سے قبل کلکتہ میں چمڑے کا چھوٹا سا کارخانہ چلانے والے میاں محمد منشا کے خاندان نے یہ ترقی کیسے کی؟ میاں منشا کی اڑان میں ان کی اپنی صلاحیتیں کس حد تک کام آئیں اور کہاں کہاں ان پر سیاست دانوں نے نوازشات کی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ناظرین، تقسیم ہند سے قبل میاں محمد یحییٰ نامی ایک شخص کلکتہ میں چمڑے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ چلایا کرتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد میاں محمد یحییٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ فیصل آباد آ کر رہنے لگے اور یہیں پر اپنا پرانا چمڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کے ساتھ مل کر 1948 میں نشاط کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ نشاط کارپوریشن کا نام میاں محمد یحییٰ کے بڑے بھائی میاں محمد یعقوب کے پوتے کے نام پر رکھا گیا۔ 1950 سے 1953 میں ہونے والی کورین وار سے نشاط گروپ کو بہت منافع ہوا، کیونکہ پاکستان سے ان دنوں بے شمار خیمے، یونیفارم اور پٹیاں بھیجی گئیں جو کہ نشاط گروپ نے ہی بھجوائی تھی۔ تو یہ تھی اس نشاط گروپ کی اصل بنیاد، جو آج تقریباً 55,000 کروڑ کی دولت کے ساتھ پاکستان کا امیر ترین بزنس گروپ ہے۔ پھر انہی میاں محمد یحییٰ کے ہاں 22 دسمبر 1947 کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میاں محمد منشا رکھا گیا، جو کہ آج پاکستان کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میاں محمد منشا کے والد میاں محمد یحییٰ نے اپنے بھائیوں سمیت جس نشاط کارپوریشن کی بنیاد رکھی، اسے 1950 سے 1953 تک ہونے والی کورین وار سے بہت زیادہ منافع ہوا۔ میاں محمد منشا 1968 میں لندن کے بریٹن کالج میں اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اچانک انہیں واپس آنا پڑا کیونکہ ان کے والد کو کینسر ہو گیا تھا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان آ کر کاروبار سنبھالنا پڑا۔ 1969 میں میاں محمد یحییٰ کا انتقال ہو گیا۔ میاں منشا والد کے انتقال کے بعد نشاط مل کے اس یونٹ کے مالک بن گئے جو فیصل آباد میں تھا۔ میاں محمد یحییٰ نے اپنی زندگی میں نشاط گروپ کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے میاں محمد منشا کی شادی کولکتہ کے اپنے پرانے دوست میاں یوسف سہگل کی بیٹی ناز سہگل سے کر دی۔ یوسف سہگل معروف بزنس مین نسیم سہگل کے والد تھے، جن کا شمار اس وقت پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سہگل خاندان سے رشتہ داری نے ہی نشاط گروپ اور میاں منشا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن سونے پر سہاگا اس وقت ہوا جب میاں منشا کا میاں نواز شریف کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہوا، کیونکہ اس سے پہلے 1970 میں نشاط گروپ میں پھوٹ پڑ گئی اور گروپ کے سارے اثاثے میاں منشا اور ان کے چچاؤں میں تقسیم ہو گئے، اور اس تقسیم کے نتیجے میں نشاط گروپ 1970 کے 22 بڑے خاندانوں میں اثاثوں کے اعتبار سے آخری نمبر پر چلا گیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی نے دوسرے بہت سے صنعت کاروں کو تو نقصان پہنچایا، لیکن میاں منشا اور ان کا گروپ کسی بڑے نقصان سے بچ گیا۔ قومی تحویل میں لیے جانے والے نشاط گروپ کا واحد صنعتی یونٹ کریمی انڈسٹریز نوشہرہ تھا۔ نشاط گروپ کی سالانہ رپورٹوں کے مطابق یہ گروپ 1990 میں صرف 5 کمپنیوں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اثاثے 4 ارب کے قریب تھے۔ اب اسٹاک ایکسچینج میں نشاط گروپ کی 3 کمپنیاں یعنی نشاط مل، عمر فیبرکس اور رضا ٹیکسٹائل رجسٹرڈ تھی۔ میاں محمد منشا کے اصل عروج کا آغاز 1990 کے بعد اس وقت ہوا جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مقبول ارشد کی تحقیقی کتاب پاکستان کے ارب پتی خاندان کے مطابق جب نواز شریف نے قومی اداروں کی کوڑیوں کے بھاؤ نجکاری کا آغاز کیا تو میاں منشا نے بہت سے صنعتی یونٹ سستے داموں خرید لیے۔ ناظرین، اس دور میں سب سے بڑا واقعہ منافع بخش مسلم کمرشل بینک کی نجکاری تھا، جس کی خریداری میاں محمد منشا نے کی۔ قومی تحویل میں لیے جانے سے پہلے مسلم کمرشل بینک پاکستان کے بڑے بزنس مین آدم جی گروپ کے پاس تھا۔ میاں منشا مسلم کمرشل بینک کے مالک کیسے بنے، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ نواز شریف نے 6 نومبر 1990 کو حکومت سنبھالی اور 15 دسمبر 1990 کو انہوں نے مسلم کمرشل بینک کی نجکاری کا اعلان کرتے ہوئے اس کی بولی مانگ لی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری منصوبہ بندی پہلے سے ہی طے ہو چکی تھی۔ مسلم کمرشل بینک کی خریداری کے لیے 5 خریداروں نے بولی لگائی تھی، جن میں توکل گروپ اور آدم جی گروپ بولی کے لحاظ سے پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے، مگر ان کی زیادہ بولی کو نظر انداز کر کے میاں منشا کے نیشنل گروپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بولی بڑھا کر پہلی بولی کے مقابلے میں لے آئیں تو بینک ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یوں 15 جنوری 1991 کو مسلم کمرشل بینک صرف 2 ارب 42 کروڑ روپے میں میاں منشا کے
کے حوالے کر دیا گیا، جس کی پیشگی رقم صرف 80 کروڑ 30 لاکھ روپے ادا کی گئی۔ سابق صدر فاروق لغاری، جو کہ 1993 میں وفاقی وزیر برائے مالیات تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ میاں منشا نواز شریف کے خاص کرم فرما تھے اور یہ بینک میاں منشا کے حوالے کرنے کا پہلے سے اہتمام کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنے بڑے بینک کی اس نجکاری کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور آج بھی مسلم کمرشل بینک کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کا کیس نیب میں چل رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود میاں منشا نے یہ بینک خرید کر ثابت کر دیا کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ ناظرین، میاں منشا پر نوازشات کا یہ سلسلہ یہیں تک نہ رکا، بلکہ نواز شریف کے اسی دور حکومت میں پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کچھ اور منافع بخش صنعتی یونٹ بھی میاں منشا کو انتہائی کم قیمت پر فروخت کر دیے، جیسا کہ میپل لیف سیمنٹ جیسا منافع بخش یونٹ صرف 29 کروڑ 10 لاکھ روپے میں میاں منشا کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح 1992 میں ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری بھی اصل سے کم قیمت پر میاں منشا کے قبضے میں آ گئی۔ میاں نواز شریف کی قومی اداروں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کی پرائیویٹائزیشن پالیسی کے تحت میاں منشا نے بہت ہی کم عرصے میں 5 سیمنٹ فیکٹریاں اور ایک بینک خرید لیا۔ مزید انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جیسے ہی 5 بڑی فیکٹریاں ان کی ملکیت میں آئیں تو سیمنٹ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1970 میں جس میاں منشا کا شمار ارب پتی خاندانوں میں 22ویں نمبر پر ہوتا تھا، وہی میاں منشا 1990 میں چھٹے جبکہ 1997 میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ ناظرین، جب بھی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو میاں منشا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور تب تک واپسی نہیں ہوتی جب تک کوئی ڈیل نہ ہو جائے۔ 2013 میں میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو میاں منشا ایک بار پھر طاقت میں آ گئے۔ اس دور میں جب پورے پنجاب میں سردیوں کے دوران گیس کی سپلائی بند رہتی تو میاں منشا کی ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری میں کبھی بھی 1 منٹ کے لیے بھی گیس بند نہیں کی جاتی تھی۔ ناظرین، 2010 سے میاں محمد منشا پاکستان کے امیر ترین شخص مانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نشاد گروپ بھی 2001 سے تقریباً اب تک 55,000 کروڑ سے زائد دولت کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی گروپ ہے۔ نشاد گروپ اس وقت 50 سے زائد کمپنیوں اور صنعتی یونٹوں کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشاد گروپ نے بیرون ملک بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ لندن میں واقع ایک 5 سٹار لگژری ہوٹل ایس ٹی جیمز ہوٹل اور کلب بھی نشاد گروپ کی ملکیت ہے۔ میاں محمد منشا نے یہ ہوٹل 60 ملین پاؤنڈز میں خریدا، جبکہ بیرون ملک کی مارکیٹ تک رسائی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ان کا مسلم کمرشل بینک پہلے ہی انڈونیشیا کے ایک بینک سے الحاق کر چکا ہے۔ اسی طرح بھارت میں بھی یہ بینک کی برانچیں کھولنے کے کام کا بیڑا اٹھا چکے ہیں اور یوں پاکستان کی ترقی کا یہ سفر بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔